الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اما بعد. تو انشاءاللہ آج کا سیشن بھی ہمارا جو ہے وہ ورک پریکٹس کے حوالے سے ہے، جس میں ہم فعل ماضی جو ہے اس کے ٹیبل کو پریکٹس کریں گے. تو طریقہ کار وہی ہے، آپ ان میں سے کوئی ایک ورب سلیکٹ کریں جو آپ کی اسکرین پہ شیئر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو 14 سیگے ہیں، بیسک ٹیبل جو اس کا ہے نا، فعلا والا، فعلا فعلا فعلو، اس کے وہ 14 سیگے آپ کمپلیٹ کریں، اور پھر ہم اس کو پیسو فارم میں بھی بنائیں گے اور پھر اس کی نیگیشن بناتے ہیں. تو اب عمران اور نعمان بھائی آپ دونوں میں سے دیکھ لیں کون پہلے شروع کرنا چاہتا ہے. چلے میں شروع کرتا ہوں، آپ بتائیں کون سا شروع کروں. کوئی بھی ایک پک کر لیں آپ اس میں سے. ظلما، ظلما 18. 18 نمبر 18 ظلما. ٹھیک. ظلما، ظلما، ظلمو، صحیح. ظلم، ظلمت، صحیح. ظلمتا، ظلمتا. ظلمتا، ظلمنا، ظلمنا. ظلم، ظلمتا، جی. ظلمتما، تمنا، نہ، تا تما تم، تو ظلم تم. ظلمتم، یس. ظلمتی، جی. ظلمتما، ظلمتن، ظلم تننا. ظلمتنا، تا تا تما تم تننا، تا تما تی تما تم، تا تما تم، تی تما تننا. تی تما تننا. اور آخر کے دو. ظلمتو، ظلم، ظلمتو، ظلم تو. ظلمتو، ظلمنا. ظلمنا. اب اس میں یاد یہی رکھنا ہے آپ کو کہ جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں نا، ان میں جو لام کلمہ جو کہ تیسرا کلمہ ہے، تو ظلم کے اندر یہاں پہ میم آ رہا ہے، وہ صحیح. چھٹے نمبر سے سائلنٹ ہو جاتا ہے اور آخر تک سائلنٹ رہتا ہے، اچھا، سکون میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے وہ پیسو فارم بناؤ گے. ظالما سے پیسو فارم کیسے بنتی ہے؟ پیسے فارم جو اس کے کچھ کون دو سے رول تھے اس کا دو رول صفحے. ہیں. دو رول ہے. پہلا لیٹر جو ہے اس کو دمہ دے دیں گے تو وہ پیش آ جائے گا اس پہ، صحیح ہے. ظلمہ، اور دوسرا جو لیٹر ہوتا ہے اس کو کسرہ دے دیتے ہیں، زیر. ظلیمہ، ظلیمہ. ظلیمہ. اوکے. جی ٹھیک ہے. ظلیمہ، ظلیمہ، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلیماتا. ظلیماتا. کہاں تک موومنٹ رہے گی؟ اب موومنٹ ختم ہو جائے گی. ظلمنا، ظلمنا. گڈ. ظلم، ظلم تا متا، ٹھیک. ظلیماتا. نہیں، ظلم تا صحیح پڑھا تھا آپ نے. میں کہتا وہ آپ کی پھر کی بولا کریں، تا تما تم، تی تما تننا، اس کے بعد پڑھا کریں، آپ کو بھی ریوائز ہو جائے گا کہ آپ کیا بولنے جا رہے ہیں. ظلمتا، ظلم، ظلمتا. ظلمتا، ظلمتما، ظلم، تم. ظلمتم، جی. ظلمتی، ظلمتما، ظلمتنا، ظلم تننا. گڈ. 13 ظلمتو، ظلمنا. ظلمنا. نون الف نا. صحیح ہے. ظلمنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے نعمان بھائی آپ بتائیں، آپ لے لیں کوئی بھی ایک ورڈ. میں بنا لیتا ہوں دخلا نمبر 14. دخل. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دخلا، دخلا، دخلو،
دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. ویری گڈ. اسی کا جو ہے اب آپ وہ بنا دیں پیسو فارم بنا دیں. کیسے بنائیں گے اس کی پیسو؟ یہ بنے گی دخلا. دخیلا. ٹھیک. پیسو فارم بنی دخلا، تو پہلا فرسٹ ہوگا دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلت، دخلتا، دخلتما، دخلتا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. دخلنا. ویری گڈ. اچھا اب اسی کو ماں کا ٹیبل بنا دیں. ماں دخلا. ماں جو نیگیشن میں آیا تھا ماں. جی اس کے میننگ کیا ہوں گے ماں دخلا کے؟ وہ داخل نہیں ہوا. داخل نہیں ہوا. وہ داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ما دخلا، ما دخلا، ما دخلو، ما دخلت، ما دخلتا، ما دخلنا، ما دخلت، ما دخلنا، ما دخلتا، ما دخلتا، ما دخلتما، ما دخلتم، ما دخلتی، ما دخلتما، ما دخلتن، ما دخلتو، ما دخل. ویری گڈ. اب یہی ماں دخلا سے بنا دیں پیسو فارم. ما دخلا، ما دخلا، ما دخلو، ما دخل، ما دخلت، ما دخلتا، ما دخلنا، ما دخلتا، ما دخلتما، ما دخلتم، ما دخلتی، ما دخلتما، ما دخلتن، ما دخلتو، ما دخلنا. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اچھا یہ ماں جو ہے نا یہ تو کر دیتا ہے نیگیشن. میں نے ایک حرف اور پڑھایا تھا قد، قاف دال، قد. تو قد کیا کرتا ہے بیسیکلی اس میننگ کے اندر افرمیشن پیدا کر دیتا ہے. جیسے قد جعلا میں بولوں تو اس کا مطلب ہے اس نے واقعی بنایا، یا اس میں جو ہے نا ری انفورسمنٹ آ جاتی ہے. ایمفیسائزنگ ہے میننگ. ہاں وہ ایمفیسائز کرتا ہے، اس میں ری انفورسمنٹ آ جاتی ہے. تو یہ جو قد ہے ماں ہے یہ ایسے حروف ہیں جب وہ فعل سے پہلے داخل ہوتے ہیں تو وہ فعل کے اندر کوئی چینجز نہیں لاتے. ٹھیک ہے، صرف میننگ چینج ہو جاتا ہے، اس کی اعراب کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آتا ماضی کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی مطلب ہے کہ جو جیسے ہم نے اسم میں پڑھا تھا نا منصرف، غیر منصرف، مبنی. تو مبنی میں کیا ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا نا، اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی رہتی ہیں. تو اسی طرح فعل میں جیسی ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہوں، فعل ماضی جو ہے اس پہ کوئی بھی حرف داخل ہوتا ہے نا اس سے پہلے، اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ڈالتا وہ. کبھی بھی اس کا آپ جو ہے نا جعلو نہیں دیکھیں گے یا جعلی نہیں دیکھیں گے اس کو نا. یہ ہمیشہ آخری جو لیٹر ہے یہ اسی فارم میں رہتا ہے، لام پہ جو ہے نا فتح ہی رہے گی چاہے وہ پیسے. لیکن وہ قد سوری کا بات بیٹھا مطلب یہ قد کے بعد والی کی بات بتا رہے ہیں نا. ویسے یہ نارملی یہ سارے جتنے بھی ہمیں دکھ رہے ہیں فعل یہ چینج کر سکتے ہیں نا، مطلب فعلو وہ تو ڈفرینٹ چینجز ہے نا، وہ تو اس کی وے ہے کنسٹرکشن کی. میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہم نے گورننگ اور نان گورننگ دیکھے تھے نا. جیسے اگر کسی حرف کے بعد اسم آ جاتا ہے تو وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ جعلا سے پہلے اگر میں قد کا حرف لگا دوں گا یا ما لگا دیتا ہوں تو جعلا جعلا ہی رہتا ہے، ما جعلا ہی رہتا ہے، اس لام کے اوپر حرکت چینج نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسپیرینس نہیں کرتے کوئی بھی اسٹیٹ ماضی جو ہے. تو ماضی ہمیشہ مبنی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ نیگیشن میں ہو، چاہے وہ افرمیشن میں ہو، چاہے وہ کوشچننگ میں ہو. ٹھیک ہے،
اس چیز کو یاد ہے. باقی وہ جو اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں ورڈ بنانے کے لیے وہ تو صرف کی وجہ سے چینج آ رہی نا. میں جو یہ حالتوں کی بات کر رہا ہوں نا رفع نصب جر یہ صرف کی ہاں وجہ ہاں سے نہیں ہوتی, یہ نحو کی وجہ سے آتی ہے. صحیح ہے صحیح ہے. وہ جو ہماری چینجنگ ہے وہ تو ہماری جو ہے وہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کی جی ریسپیکٹیولی چینج ہے. ہاں, تو یہ وہ صرف میں چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. تو صرف میں کوئی حالت رفع نصب جر نہیں ہوتی, صرف میں بس صرف ہی ہے, وہ ورڈ بنانے کا طریقہ ہے. اب جب اس ورڈ کو سینٹینس میں لاتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس آتی ہیں. تو جب قد لگ جائے گا اس سے پہلے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک فارمیشن ہو گئی نا. تو اس کی وجہ سے میں اس لیے پوچھ رہا تھا, میں جس کلیئر کرنا چاہتا کہ جو افعال ہوتے ہیں خاص طور پہ جو ماضی کے افعال ہیں یہ کوئی بھی چینج ایکسپیرینس نہیں کرتے ان حرف کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے, تو قد کا ٹیبل میں پڑھ دیتا ہوں, صبرہ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں میں نمبر 4 کے ساتھ. تو قد صبرہ, قد صبرا, قد صبروا, قد صبرت, قد صبرتا, قد صبرنا, قد صبرتا, قد صبرتما, قد صبرتم, قد صبرتی, قد صبرتما, قد صبرتن, قد صبرت, قد صبرنا. اچھا, قد میں ڈیفینیٹ آ گیا نا, اور میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ قد اور ما ایک ساتھ کبھی نہیں آ سکتے, یہ بھی یاد رکھنا. قد ہمیشہ افرمیشن کے لیے, کسی چیز میں زور پیدا کرنے کے لیے, تو وہ نفی میں نہیں ہوتا کبھی بھی. نفی میں زور دینے کے لیے کبھی بھی قد اور ما کو جوڑیں گے نہیں. آپ کو کہیں پہ بھی لینگویج میں یہ رول نہیں ملے گا قد اور ما کو جوڑ دیں. تو قد ہوگا تو ما نہیں لگے گا اس کے ساتھ. اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قد آ گیا تو ڈیفینیٹ, ہم نے میرے ذہن میں یہی تھا کہ ال ال اف کہ ال کر کے جو آتا ہے اس کے اندر ہی ڈیفینیٹ بنتا ہے. نہیں, ڈیفینیٹ ان دا سینس کہ میننگ ڈیفینیٹ ہو گئی, افرمیشن ہو گئی کہ اس نے واقعی بنایا ہے. صحیح ہے صحیح. وہ تو نکرہ اور معرفہ ہوتا ہے نا, ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ جب میں کہہ رہا تھا وہاں پہ وہ آرٹیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا. ہم آ بک بولتے ہیں یا دا بک بولتے ہیں, تو آ صحیح بک صحیح تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے نا, صحیح ہے صحیح. لیکن دا بک مطلب کوئی ڈیفینیٹ کتاب ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. تو کتابون اور الکتابوں میں یہ فرق ہے ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ناؤن میں. یہاں میں جو صحیح قد بتا رہا ہوں حرف وہ میننگ کو ڈیفینیٹ کر رہا ہے, مطلب وہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ واقعی ایسا ہوا. صحیح اگر اللہ صحیح. تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد جعل اللہ, اللہ نے واقعی بنایا, کوئی اور ذات ہے, مطلب اس میں سوال چھپا ہوا ہے, کوئی اور ذات ہے جس نے بنایا یہ. ٹھیک ہے, قد جعل تو اس نے واقعی بنایا, تو اس میں ڈیفینیٹنس ان دا سینس آ رہی ہے کہ افرمیشن آ رہی ہے. تو کبھی بھی قد کے ساتھ ما نہیں جوڑیں گے, یہ بس یہ یاد رکھیے گا. تو ما کا ٹیبل الگ ہوگا, قد کا ٹیبل الگ ہوگا. صحیح. صحیح صحیح. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ آج اچھا جو ہے پریکٹس ہو گئی ہے آپ لوگوں کو. یہ ہم بار بار صرف ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی جب ہم مضارع ٹیبل شروع کریں گے نا تو پھر یہ آپ کو پیٹرنز پتہ چلیں گے اس کے, تو آپ پھر ماضی پڑھا کریں گے اور پھر اس کا مضارع کا بھی پڑھا کریں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو گروپس پتہ چلیں گے افعال کے, کہ یہ فعلا کے ساتھ جو گروپ ہے ماضی, یہ ماضی کا گروپ ہے, تو اس کے ساتھ مضارع کا کیا گروپ بنتا ہے. اس طرح کے کچھ 6 کے قریب گروپس ہوں گے جن کو ہم انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈیولپ کریں گے اور ان کو پریکٹس کریں گے. اور قرآن پاک میں بھی جب آپ خود سے دیکھا کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی, اور جتنا ٹائم ہم اسپینڈ کر سکتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے بھی ہم دیکھا کریں گے, جیسے ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی کیا, جسٹ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ چیز یہاں پہ ایسے یوز ہوئی ہے. اور ایک سجیشن میں یہ دوں گا, آج آپ لوگوں نے جو بھی افعال پڑھے ہیں تو ان کے میننگ پہ ضرور غور کریں. جیسے دخلہ پڑھا آپ نے, وہ داخل ہوا, تو اب اگر یہ ہو جاتا دخلا لام الف لام, تو آپ یہ بولیں گے وہ 2 داخل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور دخلوا وہ سب داخل ہوئے, کون سب, میل داخل ہوئے نا. اس طرح میننگ پہ بھی تھوڑا تھوڑا آپ کو جب موقع ملے نا لیٹے ہوئے ہوں تو اس وقت ذہن میں لے کر آئیں اور 5-6 منٹ اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا میننگ کے اوپر غور کریں. تو تھوڑی سی اسٹرگلنگ ہوتی ہے دماغ کو, یہ ایک ایکسرسائز ہے برین کی. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ بیٹھیں گے تو آپ اور اچھے طریقے سے میننگ کو اس کے سمجھ رہے ہوں گے.
इंशाल्लाह। सही सही। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन जिन हजरात भाई ने जी एक वो आपने, मैंने असल में चेक नहीं करा, वो आपने जो कुरान का है मौदूदी साहब का सॉफ्टवेयर, वो उसका लिंक आपने शेयर किया था? नहीं यार, वो मैं भूल गया था। मैं अच्छा वेबसाइट का भी लिंक दे देता हूँ, और मैंने शायद पहले किसी को शेयर किया था, मेरे पास जो है ना गूगल उस पे ड्रॉप बॉक्स में है, तो मैं ड्रॉप बॉक्स का भी लिंक शेयर कर देता हूँ। मुझे अब पता नहीं वेबसाइट पे मौजूद है कि नहीं, मैं ड्रॉप बॉक्स सही। का लिंक शेयर कर देता हूँ। उसमें वो मैंने किसी भाई को भी कुछ दिन पहले दिया था, तो मैं वो लिंक अच्छा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।